جب میں اندر داخل ہوا تو یہ پرپزلی یہ کچھ تھا آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ جب آپ ٹرینر اور ٹیچر کا پہلے فرق سمجھیے، پھر ہم آگے باڈی لینگویج کے سبجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ ٹیچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان آل ریسپیکٹس دے آر انفیریئر ٹو یو، عمر میں، قد کاٹ میں، حیثیت میں، طاقت میں۔ ٹریننگ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ٹریننگ میں تو آپ سے عمر میں، عقل میں، عہدے میں، حیثیت میں، تجربے میں، موسٹ آف دی ریسپیکٹ دے آر سینئر ٹو یو۔ دیکھیں میرے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو میں تو عمر اور تجربے کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں نا کہ میں ایکسیپشن بن گیا ہوں، اور پھر میری ایکسپائری ڈیٹ آنے والی۔ تو نہیں، یہ سچ ہے، میں نے اپنے کام کچھ تیز کر دیے ہیں کہ میرے پاس اب وقت بہت تھوڑا ہے اور کام میرے بہت بڑے بڑے باقی ہیں۔ جب آپ یہ ریئلائز کریں گے، دین تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگلی سانس کا نہیں پتا ہے تو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے ایک ٹرینر جو ہے اس کو ٹیچر کی نسبت کہیں زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے، کہیں زیادہ کیئرنگ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ آپ اسے کلاس سے باہر نکال دیں، آپ جذباتی ہو کر اس کو 2 لگا دیں، ان میں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی اپیرنس، لباس انسان کا خاموش تعارف ہوتا ہے، اور اس تعارف میں کی گئی غلطی آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر رہے ہوں، دیکھنے والے کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اب دیکھیں میں نے ایسے کیا ہوا تھا، یا میں نے ایسے تو نہیں کیا تھا، ایسے کیا تھا اور مجھے اس کا ٹائٹل مل گیا، آواز اتنی کم تھی کہ آپ تک آ ہی نہیں رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کس کا حصہ ہیں؟ آپ کی۔ اس میں اگر آپ نے لرن نہیں کیا، یاد رکھیں گا یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے جو آپ کو کرواؤں گا، باقی آپ ویڈیو دیکھیں، کتابیں دیکھیں تو بے شمار مل جائیں گی، تو اگر وہ مل جائیں گی تو یہاں کیوں آئے اتنے پیسے خرچ؟ تو لباس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور کیسے رکھنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کے چہرہ، اس کے تاثرات، جو آپ کے فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ آپ نے کہاں کیسے رکھنے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں ماڈیفائی کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں وہی شخص جو آواز آپ تک نہیں آ رہی تھی اور ایسے کھڑا تھا، ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ جب میں نے شعر سنایا ٹریننگ میں، بچوں بڑوں کے نام لے کے کچھ بات کہی تو ورڈز پہ اسٹریس لیول کس طرح کا تھا، ان کی پروناؤنسیشن کس طرح کی، یہ آپ کو ساری کی ساری پیدا کرنی۔ اب ہوں گی کیسے؟ تو جی اب ڈریس سے میں نے بات شروع کی تھی، تو لباس کا نیا پرانا ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا آپ کے وجود پر اس کی فٹنگ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے قد، اپنی عمر کے حساب سے لباس کو زیب تن کریں۔ اب لباس میں جو چیزیں عورتوں مردوں کی فرق ہوگی، پھر مردوں میں اور عورتوں میں ان کی ضروریات، ان کے جو فیشن اس وقت چل رہا ہے، جو موسم ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ پاور ڈریس جو ہوتا ہے وہ ہے کہ جو آپ کے تن پہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ لگے یار یہ بنائی اس کے لیے، ورنہ آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا کہ یہ بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا؟ تسلیم نہیں، غور ہی نہیں کیا تو تسلیم کہاں سے کرنا؟ اپنی عمر سے بڑے ہونے کا تاثر آپ کے پارٹیسپینٹس کو ملنا چاہیے، جیسے آپ بہت میچور ہیں۔ اگر آپ یہ تاثر دینے میں نہیں کامیاب ہوں گے تو یہ آپ نے کہاں سے دینا؟ لکھ کے دینا ہے، اپنی باڈی جسچر سے دینا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ دیکھیے اب میں بہت سینئر ایج میں چلا گیا ہوں، جب میرا بہت ارلی دور تھا تو اس وقت میں اینک لگاتا تھا زیرو کے شیشے تھے لیکن فریم تھک تھا، کالے رنگ کے، موٹا نہیں فریم ہوتا، وہ لگوایا ہوا تھا۔ آہستہ چلنا، آہستہ بولنا، اور ماں کی عمر کی عورت کو بھی بیٹا کہہ دینا، باپ کو کہہ دینا، وہ میری پیشہ ورانہ ضرورت تھی اس وقت، آج نہیں ہے۔ تو آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، ورنہ لڑکیوں کے لیے ٹرینر کے طور پہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ سچویشن اگر تھوڑی سی بھی ہاتھ سے نکلے تو وہ بالکل نکل جاتی ہے، تو کنٹرولبل نہیں رہتا۔
یہ لباس کے بارے میں بات ہوگی، وہ پروگرام دیکھیے گا، وہ مجھے نام نہیں یاد ہے، پاور ڈریس. ہاں یہ دیکھیں ٹائی اب آپ میں سے لگائی بڑے کم لوگوں نے ہوئی ہے، شاید کسی نے بھی نہیں لگائی. اس کے بارے میں بھی نا ٹائی باندھیں نہیں، ٹائی لگائیں. اسی طرح ٹوپی ہے، آپ کا امامہ ہے، بہت زیادہ خیال رکھیں کہ بہت صاف ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک چھوٹی ویسٹ کوٹ یا بڑی موسم کے اعتبار سے ضرور پہنیں، کیونکہ وہ سنجیدگی کا ایک تاثر دیتی ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے جی وہ پھر آپ کا ووکل ہے، ابلاغ. آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ کیسے کہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ آپس میں طے کریں، خواتین میں سے ایک یا دو، مردوں میں سے 3. حاضری کی ریشو کیا ہے آپ کی؟ 85. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عزت، دولت اور شہرت تینوں میں نے اتنی کمائی ہیں جتنی مجھے شاید ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اس سے زیادہ دیا. اس کے پیچھے سورہ زمر کی آیت ہے، حافظوں کو تو خیر ویسے ہی یاد ہے. اے نبی ان سے کہہ دو میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہت غور سے سنتے ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. پھر میں نے جو کمیونیکیشن کے ماڈل بنائے ان میں سے ایک آپ سے یہاں بھی کراؤں گا جس کا آپ کی باڈی لینگویج سے ڈائریکٹلی تعلق ہے. اب دیکھیے آپ کی باڈی لینگویج سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، آپ کی باڈی لینگویج سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، وہی لفظ ہے. تو آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ صبح میری پریزنٹیشن ہے، اسپیچ ہے، ٹریننگ ہے، انٹرویو ہے، تو میں جا رہا ہوں تو اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرنا اور میری باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ ہو کہ دوسرا آدمی کہنے پہ مجبور ہو جائے تیری آنکھیں بلا کی تاجر ہیں، تیری آنکھیں بلا کی تاجر ہیں، جسے دیکھیں خرید لیتی. ٹرینر جب تک ورسٹائل نہیں نہ ہوگا اس کو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ علم ہونا. ہی شوڈ بی اے ویری گڈ جرنلسٹ. تو اب آپ کا اسٹینڈنگ پاسچر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ سب مجھے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا نا وہ سائز جو سامنے ہے، خوش قسمتی ہے. دیکھیں نا آپ دونوں پاؤں کے وزن پر کھڑے ہوں ہمیشہ. پاؤں کے درمیان جو نماز میں حکم ہے نا کہ پاؤں میں اب ہم کھولتے ہیں تو سارا شہر آ جاتا ہے اور باقی جو کچھ کرتے ہیں تنگ ہوتے ہیں تو پاؤں بالکل جڑے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. تو جو سٹینڈرڈ ہے ایک مناسب فاصلہ آپ کے بدن سے باہر نہ جائے. تو آپ جب اس پہ دونوں پاؤں پہ کھڑے ہوں گے ایک تو آپ کو قد کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا قد 1 انچ. جب آپ دونوں پاؤں کے وزن پر آتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا پیٹ کم از کم 1 سے 2 انچ سکڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمارٹ ہو جاتے ہیں. اور کندھے آپ کے سیدھ میں ہونے چاہیے. غور سے دیکھیے، یوں کھڑا ہو کے بولنا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسٹائل. تو یہ ذرا سا فرق جو ہے توازن، یہ اعتدال کا جو حکم دیا گیا، کاش ہم اس کو پڑھیں. ولا تفرط المیزان، جہاں کہیں پڑھیں گے ایک ہی ترجمہ ملے گا. کیا ہوتا ہے؟ اور ناپ تول میں خدا کے لیے اس کو ایز اے ٹرم دیکھیں. تخرسل جو ہے اس کی ٹرم کو سمجھیں کیا ہے. تاج ہے وہ تم نہ کر، اصل میں خسر ہے. پیدا ہونے سے ہوش سنبھالنے سے ہوش گنوانے تک تمہاری جتنی زندگی ہے ساری کی ساری کو جو معاملات جس طرح سے کرنے کے لیے کہے گئے ہیں ان کو ویسے کرو. جب ہم صرف ناپ تول تک اس کے معنی رکھتے ہیں تو ناپ اور تول اس میں جو مرضی مطلب اس کو ٹھیک رکھ، باقی جو چیز چاہے وہ کرتے رہو. حقوق العباد ادا نہ کرو، بیوی بچوں رشتہ داروں کے کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی، کچھ نہیں کرنا. تو اعتدال جو ہے، توازن جو ہے، یہ بہت بیلنس. یہ جو حسن ہے لفظ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حسن کچھ لوگ ہیں آپ جیسے، کچھ لوگ ابھی دیکھیں میں نے کیا کیا،
یہ اگر آپ غور سے نہیں دیکھیں گے تو میں ایک ایک چیز جب کیا کہہ کے بتاؤں گا تو پھر آپ جیسے سمجھداروں کے لیے یہ کوئی نیچرل بیوٹی کے بعد بدقسمتی سے آپ سے معذرت کے ساتھ وہ خاتون پہ آ کے حسن رکتا ہے. خاتون کا حسن کیا ہے؟ اس کا اگر قد لمبا ہے, آنکھیں ذرا زیادہ اچھی بڑی اور شفاف ہیں, اور پھر بال تھوڑے سے ہیں, نیم نقش تیکھے ہیں, حسن ختم ہو گیا. چند دنوں کے بعد ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. عربی کا یہ لفظ ہے تو عربی کے یہ معنی, عربی میں حسن کے یہ معنی. لفظ حسن جو ہے یہ کہتے ہیں دا بیسٹ اینڈ ایکوریٹ بیلنس ان ایچ اینڈ ایوری ایکشن آف یور لائف. زندگی کے ہر معاملے میں توازن کو بہترین انداز میں رکھنا, یہ حسن ہوتا ہے. وہ آپ نے مجھے اندر آتے دیکھا, بعد میں بھی دیکھا, تو آپ کو کھڑے ہونے میں لباس کے بعد دوسری اہم چیز ہو گئی آپ کے چہرے کے تاثرات. پھر آتا ہے ابلاغ, آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا. اس میں آپ آج تک سنتے آئے ہیں 7%, 38%, 55%. یہ کیا ہے؟ سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے اور سیکھ بھی لی ہے, سب کو یاد بھی ہو گئی ہے. کسی نے دیکھی بھی ہے؟ ہاں ابھی دیکھ رہے ہیں. ابھی پہلی کرم اللہ وجود کا ہر قول بڑا خوبصورت ہے, لیکن ہم ان سے صرف محبت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان الفاظ کے پردے میں چھپا ہوتا ہے, بولتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے. یہ پہلا حصہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. یہاں 4 لوگوں نے جب اپنا تعارف کروایا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا کہ میں نے قریب ہو کے ان کی آنکھوں میں دیکھا, ان کے جسچرز کو دیکھا, جو لفظ وہ ادا کر رہے تھے, ان کا ایکسنٹ کیا تھا, ان کا پاسچر کیا تھا, اس کی ٹونالٹی کیا تھی, اور اس ٹونالٹی کے دوران یہ کیا. تو بہت غور سے دیکھیے گا, بہت غور سے سنیے گا, اور اس سے زیادہ غور سے دیکھیے گا. یہ آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی سارے دن کی بجائے شاید 5-7 منٹ. ٹھیک ہے. اداسی تم پہ چھائے گی تو تم بھی جان جاؤ گے, کوئی جب نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے. یہ حصہ تھا. بڑی کلیرٹی تھی میرے ہر لفظ میں, سنی بھی سمجھ بھی آئی. ایسے ہی ہے. اب اس کو آپ نے دوبارہ سننا ہے, لیکن دوبارہ سنتے ہوئے پچھلا ایکسپیرینس جو ہے اس کو جسٹ لائک ایک پکچر یوں سامنے رکھنا تاکہ آپ کمپیریزن میں لا سکیں. اداسی تم پہ چھائے گی تو تم بھی جان جاؤ گے, کوئی جب نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے. بہت زیادہ ہاں. اس میں اور اس کی عملاً دیکھی آپ نے چیز, اس میں سارے کا سارا ٹون تھی. اب یہ دیکھیے کیسے آتا ہے. اداسی تم پہ چھائے گی تو تم بھی جان جاؤ گے, کوئی جب نظر انداز کرتا ہے تو کتنا یہ اتنے سالوں میں یہ آپ کا اتنا لائیو اور اچھا سیشن ہے کہ میں اس کو سناتے ہوئے زندگی میں پہلی دفعہ ہنس گیا. قریباً آپ کی انوالومنٹ 100% ہے, اور یہی مجھے انرجی دے رہی ہے.
اب آپ نے تینوں دفعہ دیکھا کہ وہی لفظ ہیں اور ان کا وہی مطلب ہے، وہی مطلب ہے، وہی ہونے کے باوجود جو ہے نا ہر دفعہ اس میں تبدیلی آ گئی، مور افیکٹو، اس میں فیلنگز اور پھر ایموشنز. فیلنگز پہلا سٹیپ ہوتا ہے، تھاٹ، فیلنگز اینڈ ایموشن. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی آواز کو مونوٹون نہیں رکھنا ہے. اس کے بعد آئی کانٹیکٹ. اب جس دیکھیں کہ ہوتا کیا آئی کانٹیکٹ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ٹرینر کے لیے کہ اس کو اپنی باڈی لینگویج کے دوران جو اپنی ٹریننگ ہے اس میں اپنی باڈی لینگویج کو مور اسٹرانگ، مور افیکٹو رکھنے کے لیے ان دونوں کو یوز کرنا ہے. جتنا جو بڑا ہوتا جائے گا، اٹینشن اسپین کیا ہے؟ اٹینشن اسپین یہ ہے کہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں. اچھا اب دوبارہ سنیے، ایک وقت میں کتنے لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، وہی جملہ کہا ہے، لیکن آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی میرا آئی کانٹیکٹ نہیں تھا، دھیان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس میں میل فیمیل کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. فیمیلز جہاں بیٹھی ہوں گی آپ نے وہاں پر ضرور کانٹیکٹ میں لانا ہے، لیکن اس کا دورانیہ 2 سے 3 سیکنڈ سے زیادہ احساس ہو کہ میں آپ سے. اس کے بعد آپ ہر بندے کو یوں محسوس ہو کہ اس شخص نے مجھے توجہ دی ہے، مجھے اہمیت دی ہے. اسی طرح آپ خواتین نے ایک کیئر یہ کرنی ہے کہ آپ نے ٹکٹکی کہیں بھی نہیں لگانی. کچھ کنفیوز ہوتے ہیں، یا میرے جیسا جو تجربہ کار آدمی ہے وہ دوسرے آدمی کو نہیں ہلنے دیتا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، میں اپنی ٹیکنیک سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لوں گا، آپ صرف میری طرف دیکھیں گے. اگر ادھر ادھر کچھ دیکھیں گے تو وہ کچھ لمحے ہوں گے، دوبارہ آپ میری طرف آ جائیں گے. اس کی وجہ ایک تو میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، اور پھر تیسری چیزیں ٹیکنیکس ہیں. یہ چیزیں بھی آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں. اب گمراہ جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، گمراہ کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جس کو جا رہے تھے اس سے ہٹ جانا. ٹیک اٹ پازیٹیو ناٹ نیگیٹو. تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنی نظر کو لے کے جائیں. اور اگر جس طرح یہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں، میں نے انہیں نہیں اٹھایا تھا، صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ میرے آئی کانٹیکٹ اور اٹینشن اسپین میں کہیں بھی نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، یہ اس سے پیچھے ہیں. اٹینشن اسپین ہوتا ہے وہ، خیر آپ نے جلسے تو کرنے نہیں ہے اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں، صرف آئی کانٹیکٹ تک رہیں. تو آپ نے ہر طرف لے کے جانا. جب ہم کہتے ہیں نا بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی، ایک ہی بات میں نے کہی ہے، لیکن بازار جاؤ اور جلدی سے ایک ٹھنڈی بوتل لے. تو وہ کیا ہے، جلدی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ نے ورڈز کا اسٹریس. اب دیکھیں میرے ساتھ نہ تو کمپیریزن میں آئیں، نہ مجھے کاپی کریں. اگر آپ مجھے کاپی کریں گے تو آپ اوریجنل نہیں رہیں گے. آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ ہیں. کھڑے یہ دیکھیں، اب میں نام لے کے بتانے لگا ہوں، کیونکہ اگر آپ میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے اور اپنی غلطی سننے کا حوصلہ نہیں، میں آج اتنے کمال سے کیسے پہنچ رہا ہوں، آپ کو میں اس کا ثبوت بھی جاتے ہوئے دے کے جاؤں گا. عملاً یہ تو ابھی تھیوریٹیکل ہے نا. میں نے ہمیشہ لوگوں سے یہ کہا ہے، یہ بتاؤ کہ میرے میں کمی کہاں ہے. جو اچھائی ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو یہ پیٹ والی جو بات کر رہا تھا پرٹیکولرلی آپ کے بارے میں تھی. یوں ہونے سے نا وہ بڑی عجیب سا پوسچر ہوگا، آپ اپنی فلم دیکھ لیجیے گا. کیونکہ اگر آپ نے پھر وہی کیا، اب غالب کی انہوں تے کان نو، آپ سب میں بھی بہت سارے ایسے ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے. تو دونوں پاؤں کے وزن پہ کھڑے ہونا ہے. اور جب آپ کی کوئی زیادہ امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے، زیادہ سینئرز لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے، مسٹ ہیو اے گلاس آف واٹر، ایٹ لیسٹ 1 گلاس آف واٹر. کم از کم 2 بھی پی لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو پیشاب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی پھر سائنٹیفک لاجکس ہیں میرے پاس، وہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے نا. باڈی لینگویج اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے. اور گہری سانس لیں
جتنی گہری سانس لے سکیں ناک کے ذریعے اور ناک کے ذریعے سانس نکالیں، اس کی بھی ایک سائنٹیفک لاجک ہے. یہ سانس اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ رک جائے تو منہ جو ہے نا وہ اللہ نے سیکنڈ آپشن رکھی ہوئی ہے. ناک سانس کے لیے ناک ہی بنائی ہے. چلے میں نے آپ کو نعت بھی سنائی، پھر تلاوت بھی سنائی ہے. اب نعتیں بنتی ہیں گانوں پہ، بہت پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے. پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں. اب اگر اسی کو میں کروں کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، تو کیا لگ رہا ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا. آپ کی باڈی لینگویج بڑا فرق ہو جاتی ہے، جو مرضی کرتے رہیں، اگر آپ کا دھیان ادھر ہو. کچھ لوگوں کو نہیں پتہ لگتا بولتے. یہاں ایک صاحب آئے تھے، آپ نے کہا تھا میں ٹیچر ہوں، آپ نے ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بڑی خوش قسمتی. آپ یہاں سے جانے کے بعد کمپیئر کیجئے گا، بڑی بڑی عمروں کے لوگ کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں ہوگا. اور ابھی دیکھیے گا، جا کے تو کیا دیکھنا ہے، ابھی دیکھیے گا. تو نہیں کرنا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، آئی کانٹیکٹ دیکھنا ہے. لفظوں کو کہتے ہیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، اگر کاٹ کھائیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. تو لفظوں کے انتخاب میں اور ادائیگی میں، دونوں میں، وہ کہتے ہیں نا کہ چننا ہے تو ان گلوں کو چن، دنیا بھی داد دے تیرے انتخاب کی. لفظ ٹھہر کے ادا کریں اور اس دوران لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اس پر افیکٹ امپیکٹ کیا دے رہے ہیں. میرا نام تقویٰ احمد ہے، میں 11 سال کی ہوں. میں گجرانوالہ سے میں سینٹ میریز کانوینٹ گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی ہوں. میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں. اور میں رکو بیٹا، دیکھو یہ جسچر آپ کا ابھی بھی وہ ہے جبکہ میں نے آپ کو جتنی دفعہ بھی دیکھا آپ بہت اٹینٹو تھے. لیکن اس کا پرابلم کیا ہے کہ اس کے ذہن میں اپنا ایک فکس مائنڈ سوچ ہے کہ اس کے بناوٹی لفظ نہیں ہے نا، وہ سیم وہی ہیں جو اس کے اندر موجود تھے، تو اس لیے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس کو نا میں کسی دن ایک اسپیشل میڈیٹیشن کرا دوں گا، جو ایک خاص عمل ہے. اگر آپ جمعے کو لا سکیں تو میں وہ عمل کروں گا اس کے لیے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی قسم کا خوف ہو، کسی کو ڈپریشن کا، جیسے میں نے کہا ہے نا، وہاں میراکلز ہوتے ہیں، انبلیویبل، انامیجنیبل چیزیں کراتا ہوں. اس لمحے بیٹا اگر آپ ٹرسٹ کرتی ہیں، بی شور کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. شو یور کانفیڈینس. السلام علیکم، میرا نام تقویٰ احمد ہے. میرا نام تقویٰ احمد ہے. میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتی ہوں. میں 5 کلاس میں پڑھتی ہوں. میں ایک پیس پروموٹر اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. میں بیسکلی اسپیشل پرسن کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ میں اسپیشل پرسن کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہوں. میں اسپیشل پرسن کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ بوجھ نہیں ہے. آپ دوبارہ کرو. شاباش، ویری گڈ. برڈن یا بوجھ نہیں نو، ہے. چھوٹا آدمی بالکل بوجھ نہیں ہے. برڈن یا بوجھ بالکل نہیں ہے. آپ اس پورے ملک کا نام روشن کریں. اب آپ دیکھیے کہ سیم لفظ جو ہیں ان کی ادائیگی میں باڈی لینگویج کا کردار کتنا زیادہ ہے، جو آج تک شاید کبھی خیال اب دیکھو یہ نیچرل اس کا نا فلو تھا. اب یہ جو کچھ اس نے کیا یہ ایکٹنگ نہیں تھی، یہ ایگزیکٹلی نیچرل تھا، کیونکہ اس کے اندر جذبہ ہے، باڈی لینگویج نہیں ہے.
اس کی وجہ کچھ چیزیں ہیں. یہ اس میڈیٹیشن آپ دیکھیے گا کہ جمعے کے بعد اس بچے کو بہت چینج نظر آئے گی. Cruelty, that which need not. It's یہ cruelty, دیکھا؟ that which need not. Hatred, that has filled our mind. It's love that will always fall. It's hatred, that has filled our mind. It's love that will always fall. It's true, we can't change the society or break the bond. We are fallen. It's true, we can't change the society or break the bond. We are fallen. اس کے بنا لیں کسی سادہ کاغذ کے. ٹھیک اس سائز کی چکن بنا کے لا. So come out and join hands for the cause of. تھوڑا سا اور بیٹا اس So come out. کم آؤٹ. So come out and join hands for the cause of. So come out and join hands for یہ the تو میں نے cause نہیں کہا تھا نا اسے. of. A crying child law. By simply making a crying child law. It's really an honor for me. تو یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ